پروگرام منعقد کیا گیا ہے، بڑی محنتوں سے یہ پروگرام ہو پاتا ہے۔ ابھی باہر پروگرام کیا جائے یا گراؤنڈ میں پروگرام کیا جائے، لیکن اس پروگرام کو کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ محنت اور مشقت کرنے کے لیے آپ کے امام صاحب کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے نا، وہ قیمتی وقت ہم اپن کوششوں میں لگا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک پروگرام رکھیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے باہر کے علماء کو بلا کر کے قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں، جو اسلام کے ضروری قوانین ہیں، جو ان کی بنیادی باتیں ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک بندہ، ایک امام آپ کا اپنی محنت و مشقت سے رات دن ایک کر کے آپ کے لیے پروگرام کو اکٹھا کرے، پروگرام کو بنائے، یہ سجاوٹ، یہ رنگ، یہ روپ، اس طریقے سے پوری محنت و مشقت کر کے سجائے، پھر اس کے بعد میں آپ افراتفری کا ماحول پیدا کریں، آپ کہیں دور جا کر کے بیٹھے وہاں سے سماعت کریں، یہ غلط بات ہے۔ یہ محنتوں پر پانی پھیرنے والا مسئلہ ہے۔ اے میرے پیارے، تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ آگے چلے آئیں اور بچوں کو پیچھے جانے دیں۔ یہ چند منٹ کی گفتگو میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ کریں، پھر انشاءاللہ علماء کرام کے جو نورانی خطاب ہے ان سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے، نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ حضرات گرامی، میری تقریر آپ ہر جمعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ چند منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین سے جو محبت ہوتی ہے، وہ دین کی محبت کیا ہوتی ہے، دین کی للک کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن وہ آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں رب کائنات فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم۔ لوگ کیا اس گمان میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے اور ہم اسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو خبردار ہو جاؤ، تمہارا ایمان لانا، تمہارا ایمان لے کر کے چلے آنا یہ جنت کا ٹھکانہ نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہیں اس پہ آزمایا جائے گا، تمہیں اس پر مصائب ڈالے جائیں گے، طرح طرح کی تکلیفوں میں تمہیں گھیرا جائے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا۔ کبھی تمہارے اوپر کسی کا زور ڈالا جائے گا، کبھی تمہارے اوپر کسی ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا جائے گا، تو کبھی تمہارے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے گا، تو کبھی تمہارے اوپر قحط سالی کا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن اے میرے پیارے، جب اس وقت میں جب قحط تمہارے سامنے موجود ہو، جب تمہارے اوپر پانی بند ہو، جب تمہارے پاس میں گھر میں راشن کھانے کا نہ ہو، جب تمہارے پاس میں پیسہ اور روپیہ نہ ہو، جب تمہاری سانسیں پھولنے لگی، جب تمہارا دماغ کام کرنا بند کر دے، تو اے میرے پیارے اس وقت میں تم وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہوئے جب نظر آؤ گے، اس رب کو جب پہچانتے ہوئے نظر آؤ گے، پھر جب تم کہو گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے پروردگار عالم، میں ایمان لایا تیرے فرشتوں پر، تیرے ملائکہ پر، تیرے پروردگار عالم ملائکتہ وکتبہ تمام کتابوں پر، ورسلہ تمام رسولوں پر، اور تمام جو احکام ہیں تیرے اے پروردگار عالم، ہم اس پر ایمان لے کر کے آئے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اے پروردگار عالم، ہم نے اس کو زبان کر لیا اور دل سے تصدیق کر لیا، رب کائنات
پکارتا ہوا نظر آئے گا۔ اے مومنوں خبردار ہو جاؤ، جنت کی وادیاں تمہارے لیے ہیں۔ اے مومنوں سمجھ جاؤ، جنت کے حسین وادی تمہارے لیے ہے۔ قبر کا عذاب آپ پر سے اٹھا لیا جائے گا، ہر چیز کی سختی تم پہ کم کر دی جائے گی، عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ رب کائنات پکارتا ہوا نظر آئے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو ایمان لے کر کے آئے، اچھے اعمال کیے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے ان کے لیے جنت الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام ہے۔ لیکن میرے پیارے یہ صرف ایمان لانا، یہ صرف کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، میرے پیارے اس سے کافی نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آپ کے ایک ساتھی ہوتے ہیں جن کو فضل کہا جاتا ہے۔ وہ فضل سے کہتے ہیں کہ میں بڑے اچھے بزرگ کی تلاش میں ہوں، میں کسی اچھے بزرگ کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا آؤ میں سفیان کے پاس میں لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ سفیان کے پاس میں جاتے ہیں اور جب سفیان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو سفیان پوچھتے ہیں کون ہے، تو آواز دی جاتی ہے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اور ہارون رشید کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں بتا دیا جاتا مجھے، میں استقبال کے لیے ہارون رشید کے دروازے پہ آ جاتا۔ اللہ اللہ، لیکن جب خلیفہ ہارون رشید دیکھتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں کہ میں استقبال کے لیے آ جاتا، تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں جس بزرگ کا متلاشی ہوں، میں جس بزرگ کو تلاش کر رہا ہوں، یہ وہ بزرگ نہیں ہے، یہ وہ بزرگ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں فضیل بن عیاض کے پاس میں لے کر کے پہنچتا ہوں۔ وہ جب فضیل بن عیاض کے پاس میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد میں دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد میں پوچھتے ہیں کون ہے، کہا جاتا ہے امیر المومنین ہے، خلیفہ ہارون رشید ہے۔ تو کہتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ خلیفہ کا میرے دروازے پہ کیا کام ہے، خلیفہ کا میرے دروازے پہ کیا کام ہے، خلیفہ کا معاملہ مجھ سے کیا ہے، میں خلیفہ کو نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، آپ جس بزرگ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس بزرگ کے قیام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگ کا حال بھی ایسا ہے کہ ایسے اللہ والے ہوا کرتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک امام آپ کا مسجد میں ہر جمعہ میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے بندے خدا نماز کی پابندی کرو، اے بندے خدا روزوں کی پابندی کرو، اے بندے خدا زکات کی پابندی کرو۔ آپ کا ایمان کہتا تھک جاتا ہے، لیکن اے میرے پیارے ہمارے حال کا کیا ہوا ہے، ہمارے ایمان کا کیا ہوا ہے؟ ہم نے خدا کی عبادت کرنا تو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے قرب میں ہاں موجود ہونا چھوڑ دیا ہے، اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ اگر تم مسجد کے اندر سکساریز ہو جاؤ تو خدا کی رحمت تمہارے ساتھ میں ہو جائے گی، قسم خدا کی، نہ تو تمہاری مسجد کو شہید کیا جائے گا، نہ تو تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اپنے ایمان کی بات مانو، اپنے ایمان کے نقش قدم پر چلو۔ تمہارا ایمان کہتا ہوا نظر آتا ہے مسجد کے قریب میں آؤ، مسجد کے قریب میں آؤ۔ تمہارا ایمان محنت کرتا ہے، تمہارے ایمان محنت کرتے ہیں۔ قاری شمیم صاحب کے پاس میں پروگرام کا مسئلہ آتا ہے، ایک ہفتے تک مسلسل محنت کی جاتی ہے، چندہ کرنے جاتے ہیں۔ کسی کے دروازے پہ پہنچو تو کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، کوئی 20 روپیہ دیتا ہے، کوئی 30 روپیہ دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، میں نے جو بھی تمہیں مال دیا ہے، وہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں رب نے دیا ہے، تو جب قاری شمیم صاحب تمہارے پاس میں چندہ کرنے کے لیے آئے تو 20 روپے 30 روپے اب نکالنا بند کرو میرے پیارے۔ 50 روپے ہر دن میں بچہ آپ کا خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی امام آپ کے دروازے پر پہنچتا ہے تو آپ 30 روپے نکال کے کہتے ہیں میرے پاس میں 30 روپیہ۔ اللہ اللہ، ایک اللہ کا بندہ آپ کے دروازے پر دستک دے اور کہے کہ میں رب کائنات کے ذکر کے لیے میں دل سجانے جا رہا ہوں، اور آپ کی جیب سے صرف 30 روپیہ نکلے۔ اگر یہی کوئی اور جگہ ہو عیاشیوں کے اڈے کھٹے کیے جاتے ہیں، میرے پیارے آپ ہی لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں جو 500 کی نوٹ
بندوں کو نکال کر کے فر پر اڑانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے سمجھ جاؤ، آج بھی وقت ہے تمہارے پاس میں، خبردار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بھی بنایا ہے، جنت کے ہوش میں نہ رہنا۔ علامہ اقبال نے سوال بھی کیا تھا اور صرف شکوے کا جواب بھی دیا تھا، کہنے لگے بروز حشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں۔ شکوہ کرتے ہیں، کہتے بروز حشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ تو شکوے کا جواب دیتے ہوئے خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اعمال کے ساتھ یہ چند وقت کی نمازیں پڑھ کے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کے بعد میں، قرآن پر ایمان لانے کے بعد میں تم کہتے ہو ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ ارے وہاں سے نکالے گئے آدم تیری اوقات ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے آدم تیری اوقات ہے کیا؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ اللهم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔